2004 کا FSC کا جب نتیجہ آیا تو اس میں ایک لڑکے نے سلور میڈل حاصل کیا، بورڈ میں سیکنڈ آیا اور انجینئرنگ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی اور ملک کے سوشو اکنامک سیٹ اپ کی وجہ سے اس نے CSS کا امتحان پاس کیا اور بڑے اچھے نمبروں میں پاس کیا۔ ابھی ریسنٹلی ایک بورڈ ہوا جس کا میں ممبر تھا اور اس پروموشن بورڈ میں نمبر 1 لڑکا وہی تھا، اپنی ریپوٹیشن، آنیسٹی، انٹیگریٹی اور ہارڈ ورک کی وجہ سے جو سکور ہوتا ہے اس میں وہ ٹاپ پہ تھا اور الحمدللہ پہلے دن کی اپوائنٹمنٹس میں وہ DPO خانے وال لگا۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب پولیس کے ایک بہت خوبصورت آفیسر عمر صاحب۔ عمر صاحب کبھی کوئی فلم آفر ہوئی؟ نہیں سر، ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ اور ابھی ہوگی تو بیگم جانے دے گی؟ جی سر، بالکل جانے دیں گے۔ اچھا سر اور آپ جائیں گے فلموں میں؟ بالکل، اگر اچھی فلم کرنے کا جس میں کوئی پولیس سے ریلیٹڈ مجھے کام کرنے کا موقع ملا تو آپ ضرور جائیں گے۔ تو بتائیے کہ خانے وال کیا ہے، کیا ضلع ہے اور کیا بتانے کے لیے آپ آئے ہیں؟ پولیس اسٹیشن ڈائریز میں کوئی اچھا کام بھی کیا ہے پولیس نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر خانے وال ضلع جو ہے 1985 میں یہ ضلع بنا، پہلے یہ ملتان کی ڈویژن تھی اور اس کی 4 تحصیلیں ہیں۔ سر ابھی لیٹسٹ جو پاپولیشن سٹیٹسٹکس ہے جو اسی سال ہوئی ہے، اس میں اس کی تقریباً پاپولیشن اراؤنڈ 3.5 ملین اپروکسیمیٹلی ہے۔ اور اکانومی کس چیز کے اوپر بیسڈ ہے؟ سر اکانومی موسٹلی ایگریکلچر ہے، یہاں پر کاٹن کی پروڈیوس بہت اچھی ہے، ویٹ کی پروڈیوس بہت اچھی ہے۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں چائنا گیا عمر، تو وہاں پہ جو پولیس چیف تھا وہ بتاتا تھا کہ میری پاپولیشن اتنی ہے، جب میں آیا تو GDP پر کیپٹا اتنی تھی اور آج GDP پر کیپٹا اتنی ہے۔ جب میں آیا تو ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا تھا، آج ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا ہے۔ اور ہم بتاتے ہیں کہ کرائم کتنا ہے، کرائم کتنا نہیں، جو کہ ہمارا مین کام ہے، لیکن ترقی میں پولیس کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اس اکانومی میں جو ہماری خانے وال کی ہے اس میں جو ہماری کنٹریبیوشن ہے وہ لا اینڈ آرڈر بڑا امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ وہ بتاتے تھے GDP پر کیپٹا اچھی چلی گئی اور ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہو گیا، وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کتنا اچھا مینٹین کیا۔ تو یہ اس سال کاٹن کی فصل کیسی جا رہی ہے؟ سر اس دفعہ دیر از اے ریمارکیبل انکریز ان دی کاٹن پروڈکشن۔ پاسٹ کافی زیادہ ریکارڈز جو ہیں وہ بریک ہوئے۔ الحمدللہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں ریسرچ میں تھوڑا اور محنت کی۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی ٹیم میں زاہد زمان صاحب کا پرسنل انیشیٹو اور سیکٹری ایگریکلچر اور پوری ایگریکلچر کی ٹیم، کیونکہ جب اکانومی اچھی ہوتی ہے تو ہماری بھی واردات کو بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور جب ہم لوگ اچھا کام کر دیں تو اکانومی کو بڑا فرق پڑ جاتا ہے، تو کنٹریز ایسے ہی اچھے جاتے ہیں۔ تو کرائم میں وہاں پہ اپنی اصلی بات پہ آئیں، اس میں کیا پرابلمز ہیں، کیا ایشوز ہیں، کیا چیلنجز ہیں؟ سر ہمارے لیے جو موسٹ اسٹیپل کرائم ہے خانے وال ضلع میں سر وہ اسٹریٹ کرائم ہے، جس میں روڈ سائڈ سنیچنگ آ جاتی ہے، موٹر سائیکل سنیچنگ آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری برگلریز جو ہیں وہ میرے لیے ایک بڑا میجر چیلنج ہے۔ آپ یہ بتائیے، آپ اتنے بریلینٹ انجینئر اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹری استعمال ہوئی، تو اتنی بریلینس کی استعمال ہوئی خانے وال میں؟ جی سر، یہ سوال مجھ سے بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ آپ انجینئرنگ چھوڑ کے آپ نے CSS آپٹ کیا اور پھر آپ پولیس میں آ گئے۔ تو میں اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیر از اے ہیل لاٹ آف ورک ٹو بی ڈن ود ریگارڈس ٹو انجینئرنگ ان پولیس۔ ہمارا جو سر سارا IT کا بیسک بلڈنگ بلاک ہے، یہ سارا سافٹ ویئر ڈیزائن اور اسی کے اوپر ہمارا یہ پول کام سسٹم، ہمارا CRMS سسٹم، یہ IT کے اوپر چل رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے میں اپنی انجینئرنگ کی وجہ سے میرا IT کے اوپر بڑا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے۔ تو آپ نے تو بچوں کو CSS کی بھی کلاسیں پڑھانی شروع کی ہوئی ہیں پولیس والوں کے بچوں کو؟ جی سر بالکل، میں نے یہاں پہ بھی کچھ ساتھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جن کو میں نے CSS کے لیکچرز دیے۔ دس واز بیسیکلی سم تھنگ وچ آئی ہیو ٹو گیو بیک ٹو مائی نیشن، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم محکمے کی رابطہ بنتا ہے ہمارے کانسٹیبل کے ساتھ، کیونکہ بیک بون تو ہمارے کانسٹیبل صاحبان اور تھانے صاحبان ہیں۔ اچھا، وہاں ویلفیئر میں آپ نے کیا کیا ابھی تک؟ سر الحمدللہ آئی ایم دی فرسٹ ڈسٹرکٹ خانے والی دا فرسٹ ڈسٹرکٹ جس میں تمام تر تحصیلوں میں خدمت مراکز کو ایکسپینڈ کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2 سر ہمارے 40 شہداء ہیں ضلع خانے وال کے، ان سب کو فری آف کاسٹ پلاٹس جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں۔ 4 ایسے شہید ہیں جو 2017 کے بعد ہوئے جن کو گورنمنٹ کی پالیسی کے بعد دیے جاتے ہیں، اور 36 باقی بچے، 36 میں سے 18 کو میں نے سر خود اپنے آفس بلا کے ایلوکیشن لیٹر جو ہے کو ہینڈ اوور کر دی ہیں۔ انشاءاللہ ود ان 1 منتھ پازیٹیولی باقی 18 کو بھی ہم پلاٹس 2017 سے پہلے کے شہداء کی فیملیز کا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کرے گا 2 پلاٹ کر دیں گے، ایک پلاٹ بیچ کے دوسرے پہ گھر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں مددگار ثابت ہوگا۔ تو یہ بتائیے کہ فورس میں بچوں کی ان کی ایجوکیشن کے لیے
اور ان کے جو باقی ویلفیئر کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں جو ہمارے حاضر سروس ہیں؟ جی سر، یہ بڑا آپ نے موضوع سوال کیا. اس میں سر جو سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے حاضر سروس امپلائیز کا ود ریگارڈس ٹو ویلفیئر ہے سر، وہ ان کے بچوں کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. صرف ایک کیس میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ہمارا ایک اشفاق ہیڈ کانسٹیبل ریٹائرڈ ہے، اس کی بیٹی ہے سر میوش، جس کی عمر ہے 15 سے 16 سال. اس کو سر لیوکمیا کی بھی ڈیزیز ہے اور ڈاؤن سنڈروم بھی ہے. تو بڑا ہمارے لیے، جب میرے پاس پہلی دفعہ آئی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. تو اس کا سر پلیٹلیٹس جو ہیں وہ 10,000 پہ تھے، جو کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نارمل رینج کیا ہوتی ہے. آر پی او صاحب نے میری بڑی مدد کی. 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ اگر آپ میری میڈیسن کو چیلنج کر رہے ہیں تو نہیں سر، میں اب میں بھی آپ سے سوال پوچھوں گا کوئی سر. ٹھیک ہے نا. ہم نے سر آپ کے ڈی اے جی ویلفیئر سے رابطہ کیا. انہوں نے ہماری آؤٹ آف دی وے جا کر آپ سے اپروول لے کے اس کو 15 لاکھ روپے اپروو کیا. سی ایم ایچ پنڈی میں سر ہم نے اس کو بھیجا، وہاں پہ اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کے پلیٹلیٹس اس وقت 4 لاکھ کے قریب ہیں سر. تو الحمدللہ وہ پرسوں میرے پاس آئی، بڑی خوش تھی. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ود ریگارڈس ٹو دی ویلفیئر آف دی کانسٹیبلری. اچھی بات ہے، ہمارا کام ہے. اور جتنا اگر آپ نے، یہ مجھے نہیں پتا تھا سائن ہو گیا ہوگا کسی کاغذ پہ، اللہ کی قسم نہیں پتا، تو اور ہونا چاہیے، اس کا کام ہے. تو ہم یہ ویلفیئر کے پیسے وہ ہیں جو ہم اپنی تنخواہوں سے کاٹتے ہیں پولیس والے، اور اپنی تنخواہوں سے کاٹ کے انویسٹ کرتے ہیں الحمدللہ. اور ہم نے 250 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں اس سال، اور انشاءاللہ پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو 2025 میں ہم انشاءاللہ 350 سے 400 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہوں گے اپنی کانسٹیبلری پہ انشاءاللہ. اور تب تک گھر بھی بن چکے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے، ایم گلیڈ، اچھا لگا. تو یہ بتائیے کہ یہ جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کانسٹیبل سرو کر رہے ہیں ان کے تھانوں میں جو حالت ہے، اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن، اس میں کچھ ہوا؟ جی سر، میں اس طرف آنے ہی والا تھا سر. اس وقت ضلع خانیوال کے 18 کے 18 تھانے. میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں کہ سر آپ کسی دن رینڈملی آئیں یا اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں اور اس کا سرپرائز وزٹ کریں. جو ہمارے 6 ہیں 9 عدد پولیس اسٹیشن کو ہم نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کر دیا ہے. باقی گورنمنٹ کی اسمبلی منظور ہوگی تو انشاءاللہ ہم کر دیں گے. اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انیشیٹو ہے کہ 735 کے 735 انشاءاللہ ہم کر جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایس ڈی پی اوز کے دفتر کی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کا ہم نے بڑا الیبریٹ میں نے سسٹم ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے اس کے ریزیڈنسز کا اور سارا ایٹ دا سیم ٹائم چلتا جائے گا. اور سپس کے جو انیشیٹو کے ساتھ ساتھ اس کے جو پروٹوکولز ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں؟ جی سر، میں وہ ہیں کیا ذرا لوگوں کو جی بتائیں. سر میں اس کو بتا دیتا ہوں. اس کی 2 بیسیکلی ڈویژنز ہیں. اس میں ایک فرنٹ اینڈ ہے اور بیک اینڈ ہے. اور اس کی کلاسیکل ڈویژن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں کچھ سافٹ پروسیسز ہیں جو کہ ہمارے وہاں پر پروسیسز ہیں. ہر ایف آئی آر کے اندراج کا ٹائم جو ہے وہاں پر پیش کیا گیا ہے. بتائیں پرچے درج کر رہے ہیں؟ جی سر الحمدللہ بالکل. آج صبح بھی ہر روز صبح 9 بجے مجھے پچھلے دن ہونے والی تمام تر اپلیکیشنز کا یہاں پر خاتون بیٹھی ہیں جو مجھے واٹس ایپ کرتی ہیں. میری پراپر مانیٹرنگ. لہٰذا لوگوں کو اس کا ریلیف ملنا چاہیے. پولیس ایک فیملی ہے، لیکن اس فیملی کا تعلق اس باقی 14 کروڑ فیملی ممبر سے بھی ہے جو پنجاب کے عوام ہیں، اور ان تک یہ ریلیف پہنچنا چاہیے. اچھا تو آج بتائیے کہ اس کے علاوہ کوئی اپنا انیشیٹو بتانا چاہیں اس سے پہلے آپ کی ٹیم سے ملیں؟ جی سر، اس میں نے میرا جو شروع سے رجحان رہا ہے وہ ویلفیئر آف کانسٹیبلری پر بہت وہ ہو گیا. مجھے یہ بتائیں لوگوں کے لیے کیا ہوا؟ جی سر، لوگوں کے لیے ہم نے سر ایک جو کمپلینٹ سینٹر ہے وہ پہلے اس طرح اسموتھلی رن نہیں کر رہا تھا. وہاں پہ اویلیبلٹی آف کمپلینٹس آفیسر اس طرح ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. تو میری آج کمپلینٹس آفیسر بھی میرے ساتھ موجود ہیں، وہ تشریف لائی ہیں. لوگوں کو ریلیف ملنا بالکل سر اسی وقت. اور میں نے ایک دفعہ یہ بھی پریکٹس کی کہ میں نے اپنی گاڑی پہ کمپلیننٹ کو بٹھا کے اپنی ٹیم ساتھ روانہ کی، انکوائری آفیسر بھیجا اور ایک ہی دن میں 4 گھنٹے میں انکوائری کر کے اس کو. بڑا اچھا ہے، لوگوں کو ساتھ ساتھ ریلیف دیتے رہیے. اور بہت سارے ایشوز لوگوں کے ایف آئی آر کے علاوہ ہوتے ہیں جس کے لیے خدمت مرکز بنا ہے. 80% لوگوں کی چیزیں سرٹیفکیٹ سے کاغذوں سے متعلقہ ہے جو خدمت مرکز کر دیا. اس کے علاوہ ولنریبل تحفظ کر دیا. اس کے علاوہ میثاق سینٹر بنا دیے مائنورٹیز کے لیے. ہمارے میثاق سینٹر وہاں پہ ہیڈڈ بائی اے مائنورٹی ممبر ہے. جی سر بالکل الحمدللہ. اور فرنٹ اینڈ میں کر دیا لوگوں کو ریسیپشن اچھی ملے، بیک اینڈ پہ اپنے پروسیسز کو ٹھیک کر دیا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کرائم کو فائٹ کیا، پیٹرولنگ کو بہتر کیا، گاڑیوں کو ٹھیک کیا. تو کس ایک چیز کے لیے یاد رہنا چاہیں گے خانیوال میں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ میں اکثر اپنے سبارڈینیٹ سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری اے سی آر وہ نہیں ہوتی جو لکھی جاتی ہے. ہماری اے سی آر وہ ہوتی ہے جو ہماری کانسٹیبلری ہمارے بارے میں ہماری ٹرانسفر کے بعد بات کرتی ہے یا پبلک بات کرتی ہے. تو ود ریگارڈس ٹو کانسٹیبلری میں یہ چاہوں گا کہ کانسٹیبلری مجھے ایز اے بردر ٹریٹ کرے. ان کو لگے کہ یہ ہمارا ایک جگہ تو کمانڈر تو تھا ہی تھا، لیکن ایک ہمارا بڑا بھائی بھی تھا جس کے ساتھ ہم ہر قسم کی خوشی غم میں. اور لوگ کیسے یاد رکھیں؟ اور لوگ مجھے ایز اے منصف یاد کریں کہ ہم جب بھی اس کے پاس انصاف لینے گئے ہیں تو ہمیں
موقع پہ وقت کے لیے فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں, وقت یہ خود ہی فیصلہ کر دے گا. کن لوگوں سے ملوانا چاہیں گے؟ جی سر, آج میں اپنی ایک پوری ٹیم لے کر آیا ہوں. سب سے یہ جو بلڈنگ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹورز ہوا کرتے تھے, یہ سٹور رومز تھے ہمارے, اور ان سٹورز کے اندر بڑی مہنگی جگہ پہ ہمارا آفس ہے, سینٹرل پولیس آفس. ہم نے اس کے اندر ایگزیکٹو ٹریننگ سینٹر بنایا ہے. یہ ایگزیکٹو ٹریننگ سینٹر اس وقت اپنی اسکرین کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے اندر ہم نے بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ آپ دیکھیں گے یہ ٹریننگ سینٹر کو کمپلیٹ کیا ہے, اور انہی ریسورسز کے ساتھ جو آلریڈی موجود تھے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ جہاں بھی آپ لوگ جائیں پولیس کی ٹریننگ کے لیے, تاکہ لوگوں تک سروس ڈیلیوری پہنچ سکے, اپنے ٹریننگ سینٹرز کو بہتر کریں. سب سے پہلے کون جی؟ سب سے پہلے سر میں ڈی ایس پی سلیم سے آپ کو ملوانا چاہوں گا. اس وقت یہ میاں چنو میں پوسٹڈ ہیں سر, اور بڑے ہی قابل آفیسر ہیں. ان کا بیسیکلی ہوم ٹاؤن پاک پتن ہے. یہ انہوں نے ایک بہت ہی زبردست کیس ٹریس کیا. عمومی طور پہ سر ایک تاثر جو آپ نے شروع میں بات کی کہ تاثر تھا پولیس کے بارے میں, میں تھا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ تاثر تھا کہ پولیس جو ہے وہ غریب آدمی کا پرچہ نہیں دیتی اور فوری رسپانس نہیں دیتی. ایک تھانہ مخدوم پور میں کیس ہوتا ہے سر, ہمیں بچے کی گمشدگی کی اطلاع ملتی. 5 سال کا بچہ سمیر اس کا نام تھا. جمعے والا دن تھا, مجھے آج بھی دن یاد ہے, اور شام کو 4 بجے تک ہمیں بچہ نہیں ملتا. پریشانی بڑھتی جاتی ہے. سلیم کو میں نے کہا کہ آپ خود موقع پہ جائیں, یہ ایک سیریس ایشو بن گیا ہے. جب سلیم وہاں پر گیا تو ہمیں تھوڑی دیر بعد اس بچے کی کھیتوں کے اندر لاش مل گئی. اب میں ابھی بھی جب یہ بات کر رہا ہوں تو میری زبان جو ہے وہ لرز رہی ہے سر. تو سلیم کو میں نے فوری طور پر کہا کہ آپ سی آئی اے کی ٹیم کو ساتھ لیں اور اس کیس کو ہر صورت ہم نے ٹریس کرنا ہے. ہم نے ایک دفعہ پھر قصور جیسا وقوع نہیں ہونے دینا. میں نے سر انچارج سیکیورٹی کو بھیجا اپنی تمام اپنے سلیم صاحب کا ان سے زبانی جی سر, ان سے آپ تک خبر پہنچی, پھر آپ نے کیا کیا؟ سر میں جب وہاں پہنچا تو بچے کی جو ڈیڈ باڈی ملی تھی, تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ ملزم کو ٹریس کرنا تھا سر. تو پھر سر 2 بچے ہم نے جو گاؤں میں گئے, سب 2 بچے میں ملے سر. تو ان سے سب میں جب انٹرویو کیا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کو جب ہم ایک ٹویل ساتھ ہی گاؤں کے ساتھ, تو وہ نہا رہے تھے, تو یہ ایک لڑکا بچے کو لے کر جا رہا تھا اور اس سے آپ نے اس کو ٹریس کیا. اور اس کے علاوہ آپ بتانا چاہیں کہ اس پورے سال میں آپ کوئی اور اپنی چیز جو کہ جس کی وجہ سے آپ کو سکون سے نیند آتی ہو؟ سر جتنے بھی ہمارے کوئی بلائنڈ مرڈر ہوئے تھے, ڈکیٹی ہوئے مرڈر ہوئے تھے, یا کوئی رابری ٹریس ہوئے تو ٹریس ہوئے سر, ہم نے کیے ہیں. اور یہ بتائیں کون سا چیلنج ہے جس کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی, سر جو ذہن میں ہوتا ہے کہ یار سر جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس طرح بچے کے ساتھ ہوا, ڈکیٹی پہ مرڈر ہو گیا, یا کوئی ایسا بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا, سر جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس افسر کو کوئی بھی وہ نیند نہیں آتی سر. اور اگر بچہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آپ کے کسی عزیز کا یا آپ کا ہو, تو پھر ایسے پولیس افسر جو آپ کی مدد کریں تو پھر ان سے پوچھیے کہ پولیس کتنا اچھا کام کرتی ہے. ویل ڈن سلیم, آئی ایم پراؤڈ آف یو. جی فیضان. سر فیضان اس وقت اسی معاملے میں انچارج سی آئی اے تھے, آج کل ایس ایچ او تو لمبا ہے. ون آف دی فائنسٹ پولیس آفیسرز آج تک جو میں نے اپنے کریئر میں دیکھے ہیں. اور عذرا جو ہے وہ ایک تھوڑا سا لائٹر موڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی فیملی نے پولیس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس کے سر 2 بھتیجے ہیں, ایک بھتیجا ٹی ایس آئی ہے, ایک بھتیجا کانسٹیبل ہے, ایک بھتیجی جو ہے وہ آمنہ کی بیچ میٹ جو ہے وہ بھی ٹی ایس آئی ہے. ہاں جی بتائیں, کون سی ایسی چیز آپ بتانا چاہیں گے اس کیس کے علاوہ جس کی وجہ سے رات کو سکون سے نیند آئے, یا آپ کہیں کہ انشاءاللہ نامہ یا مال جو ہے ہاں رائٹ ہینڈ؟ سر ہمارے ہاں 3 مرڈر ہوئے تھے تھانہ طلبہ میں سر, اور اس میں 40 لاکھ کا سامان بھی گیا تھا, 16 گائے, 1 گھوڑی. اس میں سر ہم نے ود ان 24 آورس سر وہ ٹریس کیے سر. فیضان یہ بتانا سچی پرچے درج ہو رہے ہیں لوگوں کے سر میں یہی تھوڑا سا جب آپ بات کر رہے تھے مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ اب ہمیں جھوٹ نہیں بولنا پڑتا. پہلے کسی کا موٹر سائیکل چوری ہو جاتا تھا, ڈکیتی ہو جاتی تھی, ہم اسے چھپتے تھے. 20,000 فیضان موٹر سائیکل چوری کے پچھلے سال کے پرچے. میں وہی سر عرض کر رہا ہوں, ہم چھپتے تھے. کوئی مدعی آتا تھا تو ہم چھپ جاتے تھے کہ یار اس کا پرچہ دینا پڑے گا. اب وہ آتا ہے فرنٹ ڈیسک پہ جاتا ہے, اس ٹائم ایف آئی آر ہو جاتی ہے, ہم سکون سے. اور گینگ ہم پکڑ لیتے ہیں, گینگ پکڑیں گے سلیم تو ہم کو چلان کریں گے. اچھا یہ آپ نے جو ہے اس کے علاوہ بتائیے کہ پبلک سروس میں آپ 4 سے 6 تک بیٹھتے ہیں آپ لوگ؟ جی سر بالکل, کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں, لائیو لوکیشن سینڈ کرتے ہیں, اپنی تصویر بھیجتے ہیں, اور پبلک کو اس کا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو؟ بہت فائدہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے نا سر کہ برڈن نہیں ہمارے اوپر آتا. وہاں پہ پراپر لوگ آتے ہیں, ہم ان کو سنتے ہیں سر. وہ ہمارا آج کا کام کل پر نہیں جاتا سر. اس کا سر لنچ پن یہ ہے کہ جب ایس ایچ اوز بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے مسائل تھانوں میں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور انفارمیشن خود ہی آنی شروع ہو جاتی ہے. سلیم آپ بھی ایس ڈی پی او رہے ہیں, یہ بھی رہے. 90% کیس کی ڈیٹیکشن ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے اور سارا کچھ ہے, وہ لوگوں کی انفارمیشن سے ہوتی ہے.
سر مین چیز ہے میں گزارش کروں گا سر جس طرح مقدموں کی بات کی ہے پہلے لوگ ہم کے پیچھے آتے تھے مقدمہ دار کا اب ہم لوگوں کے پیچھے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ سروس دیں. سر میں 1 منٹ آپ کا لینا چاہوں گا. ابھی اسلام آباد میرا نہیں لے رہا لوگوں کا لے رہے ہیں سر اسلام آباد میں ایک ایڈیشنل آئی جی ہمارے FIA میں لغاری صاحب شاید آپ جانتے ہوں, ان کا تعلق خانے وال سے ہے. تو انہوں نے 4 دن قبل مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ بچے ایک FIR آپ نے موٹر سائیکل چوری کی دے دی, موٹر سائیکل ریکور ہو گئی ہے, تو اس کو تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ کر دیں کہ وہ مدعی کو واپس مل جائے. تو میں نے ان کو کہا کہ سر شکر ہے, آپ جب بھی فون آتا ہے تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ FIR ہو چکی ہے, آپ تفتیش کر لیں. اب یہ بہت ایبسلیوٹلی میرے پاس بھی آتے ہیں یہ FIR, جہاں تھانے میں وزیر اعلیٰ صاحب جاتے ہیں, ہسپتالوں میں جاتے ہیں, سر میری FIR ہوئی ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں پہلا رائٹ تو لوگوں کو ملے نا, اور پھر گینگز تو ٹریس ہوتے رہتے ہیں. جی لیڈی صاحب انسپیکٹر صاحب. میڈم آمنہ ہے سر ہماری اس وقت انچارج کمپلینٹ سیل ہے. اس کیس میں انہوں نے بڑی مدد کی. یہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, وہاں پر ہم نے پردے کا بھی خیال رکھنا ہے, اس لیے اس کو بھی اس کیس میں ہم نے یوٹیلائز کیا. ادروائز تو یہ محکمہ پولیس میں ڈائریکٹ سب انسپیکٹر ہے کہ پہلے کوئی اور نوکری کرتی رہی آپ؟ نہیں سر, ایز اے PSA آئی پہلے میں. PSA کیا ہوتا ہے سر یہ فرنٹ ڈیسک والے پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ. پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ وہ کیا ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر سائنس کو جانتے ہیں؟ جی سر, وہ کمپیوٹر پہ پول کام پہ کام کرتے ہیں. تو سفارش سے بھرتی ہوئی ہوگی پھر تو آپ کی؟ نہیں سر, سفارش پہ نہیں ہوئی سر, پہلے میں ہوئی, اس کے بعد پہلے کیسے ہو گئی سر؟ پیپر پرچی آئی ہوگی کوئی سر, NTS دیا میں. NTS کا پیپر دیا, پھر انٹرویو ہوا, پھر سب انسپیکٹر کیسے بنی؟ پھر سر میں نے PPSC کا پیپر. تو لہٰذا پولیس کی بھرتی کانسٹیبل سے لے کے ASP تک ہر رینک پہ الحمدللہ میرٹ پر, الحمدللہ. اور یہ اس میں اس وقت کی سیاسی گورنمنٹس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور ہماری سابقہ لیڈرشپ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارا ایک کانسٹیبل بھی الحمدللہ بغیر کسی پروسیس کے بھرتی نہیں ہوتا, چاہے وہ PSA تھی, چاہے SSA ہے, چاہے وہ ہمارے سب انسپیکٹرز ہیں, چاہے ہمارے الحمدللہ PSP افسران ہیں, ایوری بڈی الحمدللہ اس کے بغیر ہے ہی نہیں. تو پھر جب سب انسپیکٹر ہوا پبلک سروس کمیشن نے. جی سر. اچھا, تو پھر پولیس میں لوگوں نے تو بڑا ہراساں کیا ہوگا کہ نہیں سر, ہراسمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو پھر بتاؤ بچیوں کو میسیج دے کے کہ کیا میسیج دو گی بچیوں کو, پاکستان کی بیٹیوں کو کہ آنا چاہیے پولیس میں, اور ان کے لیے جو نہیں بھی آنا چاہتی پولیس میں لڑکیوں کا کیا کردار ہے؟ جی سر, پولیس میں بالکل بھی ہراسمنٹ نہیں ہے, اور یہ جو لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ پولیس اس طرح ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جو بھی بچیاں پڑھی لکھی ہیں وہ آنا چاہیں تو وہ آ سکتی ہیں پولیس. اور بچیاں جو خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ٹیلی فون پہ زیادتی کر رہا ہے, دھمکی دے رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, وہ آتا ہے تو ہمارے تحفظ مرکز میں, خدمت سینٹر میں کہیں لیڈی پولیس ہمارے پاس اتنی ہے کہ ہم لڑکیوں سے ڈیل کروا لیں. بالکل سر, تحفظ مرکز کی بھی انچارج جو ہے وہ لیڈی TSI ہیں, ہم اویلیبل ہیں. اور کوئی آپ کو ہراساں کر رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کوئی آپ کا دوپٹہ کھینچ رہا ہے, کوئی آپ کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے اسکول کالج جاتے ہوئے, ہماری لیڈی آفیسر اویلیبل ہیں. کہ آپ ڈر جائیں گے ایسے بندوں سے کہ مدد کریں گے ایسی بچیوں کی؟ کیا بالکل مدد کروں سر, میں انچارج کمپلینٹ سیل بھی ہوں سارا دن, میرے پاس لیڈیز آتی ہیں. یہ تو آپ نے بہادر چڑھانے شروع کر دیا. ہاں اچھی بات ہے, ہم بہادر چڑھائیں گے ہماری لڑکیاں. اور جو ہماری بچیوں کو چھیڑتا ہے رکشے میں آتے جاتی کو, پیدل کو آتی جاتی کو اسکول کو, تو ایسی بہادر آفیسر اس کو جائے گی. کس قسم کی کمپلینٹ زیادہ آتی ہے؟ سر ہر قسم کی آتی ہیں, لیکن یہ ہراسمنٹ والی جو ہے یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو بالکل بھی نہیں. ہمارے تو الحمدللہ ہے ہی نہیں پولیس میں تو. لیکن یہ کہ آپ کے پاس کیا درخواست آتی ہے لوگوں کی, عوام کی بات ہو رہی ہے؟ جی سر, لڑائی کی ہو گئی, چیک ڈس آنر کی ہو گئی آپس میں, اور یہ گھریلو معاملات بھی ہو گئے, زمین کیا کے آپ ایک دل پہ ہاتھ رکھ کے سوتے میں جا کے یہ سوچ کے کہہ سکتی ہیں کہ آج میں نے ایک ایسا کام کیا کہ میں نہ ہوتی تو یہ کام بھی نہ ہوتا؟ سر ڈیلی کمپلینٹس جب آتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ فیمیل اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, تو فیمیل جو میلز ہوتے ہیں نا وہ بھی, ان کے بھی شاید مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ میل جو ہیں وہ اتنا میرٹ نہیں کریں گے, تو وہ بھی سر ان کی جو مینٹیلٹی ہے تو سر فیمیل پہ بہت زیادہ سر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. بیٹا بہت شکریہ, ویل ڈن, شاباش. آمنہ کے بارے میں سر ایک بات بتانا چاہوں گا, ماشاءاللہ شی از ویل ایجوکیٹڈ, MPhil ان کمپیوٹر سائنس. MPhil ان کمپیوٹر سائنس. اور ہماری جو کانسٹیبل لڑکیاں ہیں امیزنگ, اور سب انسپیکٹر انجینئرز, اور یہ ہمارے انجینئر, اور یہ نہیں کہ اتنے اچھے پڑھے لکھے بچے بچیاں, اور محکمے میں ایمانداری کے ساتھ نوکری کرتے ہوئے. دیٹ از وائی پولیس کا ہم آپ سے امپریشن چینج کر رہے ہیں, آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایسی بچیاں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ ہے لیڈرشپ کو ڈھونڈنا, یہ ہے فیوچر لیڈرز پولیس کے, جن پہ ہمیں اندھا اعتقاد ہے الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہمت دے گا. وی آر پراؤڈ آف ایوری پولیس آفیسر. ہاں جہاں غلطی ہوگی, جہاں برائی ہوگی, اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیں گے. جہاں کرپشن ہوگی, صاحب سے میری ملاقات پہلے. یہ فوج سے صوبیدار ریٹائرڈ سلیم صاحب ہیں, اور یہ اس بچے کے والد صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ لرزہ خیز واردات ہوئی. آئی ایم سو سوری ٹو لسن ٹو دیٹ. ہمیں بڑا ہی افسوس ہوا جب مجھے نہیں پتا تھا آپ ان کے رشتہ دار ہیں. ہم نے کوئی انٹرویو پلان نہیں کیا ہوتا بالکل بھی. بڑا انفارچونیٹ ہے. پولیس کا رسپانس ہونا چاہیے ایسے ایونٹ کے اوپر. ہمیں بڑا ہی افسوس ہے, اور وہ تصویر جب آتی ہے, میں خیال آپ نے مجھے بھی بھیجی تھی, تو بڑا انسان جو ہے ہل کے رہ جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے پولیس کی پرفارمنس کے بارے میں؟ پولیس نے جو اس دن کارنامہ کیا ہے نا,
میری زندگی میں یہ کارنامہ پہلے میں نے نہیں دیکھا ہے. اس سے بھی سنتے رہے کہ پولیس بڑا اچھا کام کر رہی ہے, لیکن یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. یہ صاحب ہیں, ڈی ایس پی صاحب ہیں, ڈی پی او صاحب ہیں, ان کے آرڈر سے, ان کی کمانڈ میں مخدوم پر پھوڑا پولیس 25 منٹ میں, اتنا ڈینجرس راستہ ہے, 25 منٹ میں ہمارے پاس پہنچی ہے. اور یہ دور ہے, یہ دور جگہ ہے, نہیں, راستہ اکھڑی ہوئی تھی سڑک, سڑک خراب ہے, 3-4 میل کا فاصلہ ہے. لیکن وہاں پہ جی گاڑی کو سپیڈ سے لانا اور آ کے اس چیز کو مطلب تو ریسرچ آپ سے کر کے پیسے نکالنا. لینے ہوں گے پولیس نے جلدی جلدی آگے, جی. پیسے تو مانگے ہوں گے. آج تک ہماری مدد ہی کر رہی ہے, پیسے نہیں مانگے. تو ہمارا فرض ہے. تو یہ پیسے نہیں مانگے, آپ کسی نے اتنے نہیں پرانے آدمی ہیں, اتنے میچور ہیں, اس ملک کے ہمارے سپوت ہیں, بزرگ بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, یہ بتائیے کہ پولیس کا امپریشن, لوگوں کا جو پولیس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور پولیس ان کے ایشو ریزالو کرتی ہے, بہتر ہو جاتا ہے کہ خراب ہو جاتا ہے؟ جی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ابھی ہمارا تو واسطہ پڑا ہے. جب واسطہ پڑتا ہے نا پھر آدمی مطلب انٹروڈکشن ہوتی ہے کہ اس پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے. لیکن ہماری پولیس نے, اور خاص کر یہ ہمارے جہانگیر صاحب ہیں, انہوں نے اور صاحب نے, ڈی ایس پی, ایس پی, ڈی پی او تک پوری فورس جو کہ عمر صاحب کے انڈر کمانڈ ہے, میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا مثالی کام کیا. آپ والد ہیں بچے کے؟ آئی ایم ویری سوری ٹو ہیئر. مجھے وقت یہ نہیں کہ نا, جس طرح وہ کہنا ہے رات کو نیند نہیں آتی, اس کے بعد بندہ کروٹ لیتا ہے تو وہ صبح اٹھے تو وہ درمیان میں آنکھ کھلے تو وہ چیز آتی رہتی ہے. بڑا انفارچونیٹ ہوا. ان شاء اللہ تعالیٰ انصاف تو میرے خیال سے مکمل آپ کو ہم کر کے دیں گے, جو اللہ تعالیٰ کا حکم اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کر کے دیں گے ان شاء اللہ. بیٹھیے تشریف. سر جہانگیر کا جو کامیابی کا جو سہرا ہے سر, وہ اس کے سر پہ ہے اس کیس کے. یہ ہمارا سیکیورٹی کانسٹیبل ہے, اور یہ 3 سال کا مطلب, 3 پیپس کا مطلب ہے 30 سال سے زیادہ, 30 ایئر, جو آپ میں سے 60% پاکستانیوں کی عمر نہیں ہے. یہ شخص آپ کی حفاظت اور خدمت کر رہا ہے. یہ 3 کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 33 سال ہو گئے. عزت کیجئے, عزت کیجئے کانسٹیبل صاحبان کی ہمارے. یہ کیسے کیا سر جی؟ جب مجھے پتہ چلا, اونچا بولنا پڑے گا مائکروفون. مجھے پتہ چلا نا سر جی, تو میں فوری موٹر سائیکل نکال لیا. گاڑی بھی ایس ایچ او صاحب کے پاس تھی, رستہ ٹوٹا ہوا تھا, پتھر ڈالا, میں درمیان سے چلا گیا. پھر ہمارے ڈی پی او صاحب, ہمارے ڈی ایس پی صاحب, تمام افیسر ادھر آئے. بڑا تعاون ہم نے بھی کیا, ہم نے بھی بہت کیا, تو دکھ بھی بہت ہوا. یہ بات مختصراً آئی جی صاحب کو بتائیں کہ وہ کیا چیز تھی جس سے آپ کو بندے کا پتہ چل گیا کہ یہ اس نے کیا؟ امرودوں والی بات. وہ سر پہلے تو بچوں نے بتایا تھا, پھر وہ بہانے والا تھا ساتھ, اس نے کہا کہ مجھے شک ہے. تھوڑی ڈی ایس پی صاحب نے پھر بڑی محنت کی. ویل ڈن, آئی ایم سو گلیڈ, تھینک یو ویری مچ. بیٹھیے تشریف رکھیے جی. سر اب آپ کو اس طرف لے چلتے ہیں. سر میری دوسری ٹیم بھی آئی کھڑی ہے سر. اچھا, ہاں جی. یہاں پہ سر یہ ریاض سیال ہمارے, اور جو نہیں آئے پہلے ان کا نام بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ. جو افسران ہیں ہم ان کی تصویر چلانا چاہیں گے کہ وہ ہے. ہاں جی, میری خواہش تھی کہ اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں شاید 10 اور افسران لے آتا. آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے, پھر پیچھے بھی تو کس نے کام کرنا تھا, ان کے نام بتائیے. جی سر, میرے ایس ایچ او سٹی کبیر والا ہے شوبان خالد قرایا, اس کی بھی تقریباً ساری فیملی پولیس میں ہی ہے. اس کے والد صاحب پولیس انسپیکٹر ہیں. ان کی کارنامہ بتائیے, ان کو نوکری تو مل گئی. سر انہوں نے 4 رابری ود مرڈر ٹریس کیے اور منطقی انصاف تک پہنچایا. جی سر, ڈیڈ آنیسٹ آفیسر ہے, یہ سارے بھی اس چیز کی گواہی دیں گے. اور میرے پاس سر ایس ایچ او صدر کبیر والا ہے رائے فرت, پہلے ڈی پی او اسٹاف میں بھی رہا ہے سر. اور میں اسٹاف کیا ہوتا ہے سر؟ ریڈر رہا ہے, پی ایس او رہا ہے سر. اچھا سر, اس میں اس کی آئی ٹی ایکسپرٹیز جو ہے وہ سر میرے سے بھی بہت زیادہ ہے. آئی کین سرٹیفائی کہ وہ آئی جی آفس کے. وہ کتنا پڑھا لکھا ہے سر؟ اس نے بی ایس سی کی ہوئی. بی ایس سی کی. اور اس کے علاوہ کوئی افسر؟ اس کے علاوہ سر ہمارے پاس ابھی میں نے نیا تعینات کیا ہے ایک ایس ایچ او سعید, ایس ایچ او ٹھٹا صادق آباد میں, اس کے ساتھ والا تھانہ. اور اس نے جاتے ہی سر 5 دنوں میں 2022 کا ایک بلائنڈ مرڈر سینسیشنل کیس ٹریس کر لیا. اور اس کے علاوہ ڈی ایس پی صاحب کوئی؟ ڈی ایس پی سر ہمارے جو ناصر ثاقب ہیں اس وقت ڈی ایس پی صدر سرکل, کچا کا ایریا ہو یا ریترا اور بہوا ڈی جی خان کا ہو, انہوں نے سر لادی گینگ کے خلاف آپریشن, اندر گینگ کے خلاف آپریشن. کل اندر گینگ نے ہمارے پہ فائرنگ کی, ہمارے 4 کانسٹیبل زخمی ہوئے سر. بالکل. تو ناصر کا سر نام پوری ساؤتھ پنجاب پولیس جاتی ہے. اور صاحب ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا چاروں کا وہ لیں گے, کیونکہ وردی کے اوپر فائرنگ کی ہے. جی جی سر. تو ناصر سر ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے پولیس کے ماتھے کے اوپر. اور آپ کے پاس ڈی ایس پی بھی ہم نے کو بھیجے, ایس پی بھیجے, یو ٹی وغیرہ سر اے ایس پی یو ٹی میرے پاس بابر آئے, آپ نے ان کے ساتھ 2 ڈی ایس پی یو ٹی بھی بھیجے. ڈی ایس پی یو ٹی سندھ سے آئے. جی سر. وہ کیسا سیکھا سندھ والوں نے؟ سر بڑے انتھوزیاسٹک تھے, بڑا انہوں نے ٹائم لیا
اور رات کو 2-2 بجے تک انہوں اور نے کسی افسر کا نام لینا چاہیں گے؟ سر میں شاہ رخ کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ شاہ رخ تھے جن کو آپ نے میرے سے لے لیا اور ڈرائیونٹ میں لگا دیا. اے ایس پی شاہ رخ کو بھی اس کی ایمانداری، سندھ کا لڑکا، لمز کا پڑھا، اور ہم نے اس کو لگایا ہے رائیونڈ میں، اور ماشاءاللہ ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے، کیونکہ وہاں لا اور ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو کچھ شکایت آتی رہی وہاں پہ، تو وہ الحمدللہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے. اچھا، تو اور ہمارے ڈی ایس پی صاحب کوئی آپ کے ہیڈ کوارٹر میں آپ کا ریڈر، آپ کے ہیڈ کلرک، کسی کا اس نام میں لینا سر چاہیں؟ میرا ریڈر اور پی ایس او جو ہے ان کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. اسیر سب انسپیکٹر میرا ریڈر ہے. پورے ضلع میں جنرل پبلک سے بھی اگر پوچھا جائے اس کی آنیسٹی کے حوالے سے تو وہ کوئی بھی شخص اس کا سرٹیفکیٹ دینے کے اور کوئی امپلائی اور بہت سارے ایسے ہوں گے ان کے نام نہیں آ رہے ہوں گے. سوری فار دیٹ. تو آخری نام آپ کا مقابلہ بھی اوکاڑے والا کا بڑا زبردست انٹرویو دیکھے گیا، آپ نے بندوں کے نام اس کو بڑے یاد تھے، آپ کا مقابلہ ہے. جی سر. ساتھ میرا پی ایس او ہے سر سب انسپیکٹر، 14 ایس ایچ او شپس کر چکا ہے. اب انتہائی پڑھا لکھا لڑکا ہے، میاں چنو کا رہنے والا ہے اور بہترین کرائم فائٹر ہے. یہ ایک غلط تاثر ہے کہ جتنے ینگ لڑکے آ رہے ہیں ٹی ایس آئی وہ ایس ایچ او بہترین کام کر رہے ہیں سر. آپ اس کو پاکستان کا کوئی بھی کرائم دے دے، صرف ضلع خانے وال کا نہیں. اچھا، ان کے بارے میں سیال صاحب کے بارے میں، سیال صاحب سرگودے کی سائیڈ کے رہنے والے؟ اچھا، صحیح بات میں سیال. اچھا، ہمارے وسیم سیال صاحب تو جنگ کے ہیں. وسیم سیال نے بھی بڑا آر پی ہو رہا ہے اور ابھی اللہ اس کی زندگی کرے، کمال کام کر رہا ہے. ہاں جی سر. ریاض ایس ایچ او جہانیہ انہوں نے جو سب سے بہترین کیس ٹریس کیا ہے. ایک سر ہمارے پاس پیشہ وکالت سے تعلق رکھنے والے شخص آئے، انہوں نے کمپلینٹ کی کہ رات میرے گھر چوری ہوگی. اگین سر چوری کا جس طرح آپ کہہ رہے تھے، بیٹھ جائیں تشریف رکھیں، باقی بیٹھیں پلیز. جس طرح پہلے تاثر تھا کہ جی پولیس تو چوری کو لفٹ ہی نہیں کراتی اور پرچہ بھی نہیں دیتی، فوری سر پرچہ دیا اور میری اپنی کرائم سین لیبارٹری وہاں پر گئی. ہم نے فنگر پرنٹ اپنی کرائم سین لیبارٹری کیا مطلب؟ سر ہر ڈی پی او آفس میں ایک فنگر پرنٹ کی کلیکٹ کرنے والی کرائم سین لیبارٹری ہوتی ہے. بنائی ہوئی ہے جی سر. یہ پولیس یہ کام کرتی ہے کہ پولیس تو چھتر مار مار کے معلوم کرتی ہے؟ نہیں سر، یہ سائنٹیفک استعمال ہو رہا ہے. بالکل غلط کانسیپٹ ہے سر. میں آپ کو یہ بڑا سر کلاسک کیس ہے. اس میں سر ہماری اپنی ٹیم نے فنگر پرنٹس اٹھائے، اپنے ہی ڈیٹا بیس سے ہم نے میچ کر لیا سر، اور ہم نے ایک دن میں سر کرمنل کو ٹریس کیا. 1 کروڑ روپے کی واردات ہم نے سر ٹریس کر کے 100% چلاننگ کی ہے سر. ایکسلنٹ. ہاں جی بتائیں کیسے؟ سر یہ فنگر پرنٹ وہ تو ہو گیا، وہ ہو گیا سر. جو بندہ تھا سر وہ رینال خود کا تھا سر. اس کی جو لوکیشن چیک کروائی تو کھانے والا. یہ ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو رہی ہے، ڈیٹا بیس بھی استعمال ہو رہا ہے، فورنزک بھی استعمال ہو رہی ہے، اب ہیومن انٹیلیجنس بھی استعمال ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو انہیں وہ جو ہمارے سونے کے پیسے تھے سر، اس نے ایک ہونڈا گاڑی لے لی جس پر وہ عیاشی کر رہا تھا. ہم نے اس کو پکڑا سر، اس سے 100% ہم نے ریکوری کی. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ سیال صاحب اس سال آپ کے اس ٹینیور میں، پچھلے ٹینیور میں کوئی کارنامہ بتانا چاہیں سر؟ جس دن میری جس کے سے آپ کے بچے بڑے فخر سے یہ والا پارٹ کہیں کہ یہ میرے ابو ہیں؟ سر جس دن میری پوسٹنگ ہوئی سر، اسی دن کو بلائنڈ ڈکیٹیو مرڈر ہوا سر. رات 11 بجے میری پوسٹنگ ہوئی. ڈی پی او صاحب نے حکم دیا کہ آپ نے تھانے نہیں جانا. پہلے یہ گاؤں ہے ستامن ٹینار جس میں منشیات کا دھندا، جس کا سر آپ مجھے بار بار میسج کر رہے تھے کہ منشیات فروشی کی شکایت آ رہی ہے. حاضری سے پہلے سر. اب میرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ میرے پاس 1200-1300 چیٹس کھلتی ہیں میرے واٹس ایپ کے اوپر روزانہ. ہر منٹ میں تقریباً ایک چیٹ کھل رہی ہے اور میں اس کا جواب اپنے اچھے افسروں کو دیتا ہوں، وہ اچھے لوگوں کو دیتے ہیں اور ریزالو کر دیتے ہیں. سر حاضری کرنے سے پہلے اسی گاؤں میں ریڈ کیا سر، 14 کلو چرس پکڑی سر. اس کے بعد 6 لوگوں کو چلان کیا سر. وہ جو ڈکیٹیو ود مرڈر تھا سر وہ ٹریس کیا ہے، اس میں 2 بندے گرفتار کر کے چلان کیے. اللہ قطر ریکور ہو چکا ہے سر. ماشاءاللہ. اور یہ بتائیں کہ کون سا ایسا چیلنج ابھی ذہن میں ہے کہ جا کے کرنا ہے؟ سر ابھی ہمارا ایک ٹریکٹر ٹالی ڈکیٹیو ہے سر، انتہائی غریب آدمی ہے سر، جس نے اپنے جانور بیچ کر سب ہو دیا سر. ٹریکٹر ٹالی میں نے 1 ہفتے میں برآمد کر لیا سر. اس بندے نے ٹریکٹر ٹالی دیکھ کر جو سر پولیس کے حق میں نعرے لگائے ہیں سر، وہ ہو گیا. جو جا کے کرنا ہے جو ذہن میں، شاباش، ویل ڈن، گڈ فار دیٹ. لیکن یہ کہ جو کرنا ہے واٹ یو ہیو آن یور مائنڈ وین یو گو ہوم، وین یو سلیپ اوور اٹ، کہ یہ بڑا تھا نا سر، کرائم ہوتا ہے سر وہاں پر، تو یہ کرائم کنٹرول کرنا سر میری. ویل ڈن، شاباش. جی جناب راؤ صاحب. ذیشان سر وہ ایس ایچ او جن کے بارے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ینگ لاٹ ہے اور اس کے بارے میں کمپلینٹ کی جاتی ہے کہ یہ ایس ایچ او شپ نہیں کر سکتے. ذیشان از اے ہائی کیٹیگری آفیسر آف خانے وال پولیس. اس نے سر منشیات کی بات کر لیں تو 45 کلو منشیات، وہ جو آپ نے تصویریں بھی بڑی ٹی وی پہ چلی. ہاں یہ ابھی 14 دن پہلے کی بات ہے سر. ایک یتیم بچہ سر دوران واردات اس کو انتہائی اندوناک واردات میں قتل کر دیا گیا. اس کے الواقعین بات کریں، یہ اس گاؤں کے نمبردار ہیں سر اور یہ اس شخص کے ماموں ہیں. اس کے والد نہیں ہیں سر، اس کے ماموں ہیں. نمبردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے جو کلاسیکل اس میں ہے. کیسا رہا پولیس کا رسپانس؟ بہت اچھا ہے. یہ تو بہت اچھے انسان ہیں. وہ جو پہلے بھی جو ینگ آ رہے ہیں نا جی، اس میں پڑھے لکھے اور قابل
اور اگر ان کو سپورٹ ملے شاباش ملے تو وہ تو پیسے کتنے چارج کیے پولیس نے آپ سے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے اصل میں تھانے نہیں ہمت ہی نہیں دیتی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ تھانے جائیں. ہاں 24 گھنٹے دے وچ وچ نا جی. اور امیر خان؟ امیر خان سر وہاں کے سیکیورٹی کانسٹیبل ہیں جنہوں نے یہ کیس ریز کیا. شاباش ایکسلنٹ. اور دیکھیے جہاں ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, آرٹیفیشل الگورتھم یوز کر رہے ہیں, فیشل ریکگنیشن یوز کر رہے ہیں, جگہ جگہ ہم کمپیوٹر سسٹم لگا رہے ہیں, وہاں انٹیلیجنٹ مین بھی استعمال ہو رہا ہے اور ہیومن انٹیلیجنس استعمال ہو رہی ہے, اور اچھے نیک لوگوں کے ساتھ مل کے ہم کرائم کو فائٹ کر رہے ہیں. ہماری ایک ایک سٹوری کے اوپر فلم بنتی ہے, ہماری ایک ایک کہانی کے اوپر ڈرامہ بنتا ہے, اور ہم سب سے بڑھ کے اس میں سے کر رہے ہیں یہ بات آپ تک لانے کی کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کرائم ہماری پہلی ذمہ داری بھی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم جنرلی کرائم فائٹرز بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پبلک سروس کے لیے دیگر کام بھی کرتے ہیں جس میں ہم ولنریبل سیگمنٹ آف سوسائٹی کو دیکھتے ہیں. جناب بڑا افسوسناک واقعہ ہے, جس کی جان چلی گئی, اپنی جان مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو جائے, اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے. تو پولیس کے رسپانس سے آپ مطمئن رہے؟ شکر گزار ہیں, پہلے دن تو لگتا ہے. آپ بھی ان کے ساتھ؟ جی الحمدللہ میں ان کے ساتھ ہوں. محکمہ پنجاب پولیس کا جو رسپانس ہے الحمدللہ ہم مطمئن ہیں. ضلع خانیوال اور تحصیل میاں چنو کے جتنے آفیسر ہیں الحمدللہ ہر لحاظ سے تعاون کیا, اور ایس ایچ او صاحب نے باقاعدہ اپنے پورے عملے کو کہا کہ ان کی طرف سے کوئی مجھے شکایت نہ ہے اور کوئی پیسے کی ڈیمانڈ کسی قسم کی نہیں, اور ہمیں بڑی کوشش ہوتی ہے ہم یہی کریں, اس طرح کریں. جی سر نزاکت کا میں تعارف حصہ کرواؤں گا کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 15 دن قبل میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ضلع کا موسٹ وانٹڈ کرمنل اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا. نزاکت کو وہ فون کرتا ہے ایک دن کہ میں تمہیں قتل کروں گا. ہاں بڑے, اور یہ دھمکیاں دیتے ہیں پولیس والوں کو, اور وہ یہ کرمنل مائنڈ ہوتا ہے. جی سر. تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا پروگرام نہیں آپ کا پروگرام ہے سر, ہم سب کا ہے. تو اس میں سر یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جس کو ایک تھریٹ کال آئے, بھلے وہ پولیس آفسر ہو, تو وہ ایک ڈیفینیٹلی ایموشنل ڈیورس کے اندر وہ آ جاتا ہے. لیکن یہ ہمت نہیں آ رہا سر, اس نے مجھے ایک ایک دن اپڈیٹ دی, دن رات لگا رہا اس کے پیچھے. تو یہ کیا ہے سر؟ یہ مولا علی علیہ السلام کی نسبت سے میں پہنتا ہوں. کون سا پتھر ہے یہ سر زرد عقیق ہے سر. زرد عقیق ہوتا ہے. یہ عقیق مختلف رنگوں کے ہیں؟ جی سر, کلرز مختلف ہوتے ہیں, کی تاثیر بھی مختلف ہوتی ہے. بلیو ان دیٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بتائیے کیسے دھمکی دی, پھر غصہ چڑھا اس وقت؟ سر یہ انیشلی تو اے ایس پی شاہ رخ صاحب تھے, انہوں نے یہ ٹاسک دیا ڈی پی او صاحب کے کہنے پہ مجھے. ادھر آ جائیے. اچھا تو سر میں نے 2 ریڈز اس کے اوپر کیے. اس کی جو ہے اس کے بالکل قریب پہنچا تو اس نے مجھے کال کی. اس نے کہا جی آپ مجھے کیوں تلاش کر رہے ہیں بھائی, آپ کا تو میرا تعلق ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں پولیس آفیسر ہوں, آپ ایک قاتل ہیں. بیسیکلی وہ ایک قاتل. گالم گلوچ ہوئی کہ نہیں؟ نہیں سر, اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون کس کو ڈھونڈتا ہے. اچھا. میں نے پھر الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے, جو ڈھونڈ لے گا دوسرا اس کو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی. ویل ڈن, شاباش. دھمکی دینے والوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے دیتے ہیں, یا مارنے کی دیتے ہیں, یا ہمارے بارڈر کی چوکیوں پہ دیتے ہیں, کچے پہ دیتے ہیں, یا قوم کو کہتے ہیں ہم PSL نہیں ہونے دیں گے, ہم نے سب کرایا نا الحمدللہ. تو پاکستان از تھرائیونگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم باقی چیزوں میں اپنی انفورسمنٹ کر رہے ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. ویل ڈن. افتخار سر, اے ایس افتخار جو ہیں کبیر, اور یہ جا کے آپ نے ان کی کرمنل ڈائری, کرائم کی جو ڈائریز ہیں کرونیکلز کے نام سے, کیوں کہہ رہے ہیں کرونیکلز نام رکھیں, کیوں کہہ رہے ہیں ڈائریز نام رکھیں, جو مرضی نام رکھیں, آپ نے ان کے وہاں پہ کرنے اور ری انیکٹمنٹ بھی کروانے ہیں. جی انشاءاللہ. افتخار سر میرے اے ایس آئی ہیں, CIA کے انچارج ہیں سرکل کبیر والا کے. CIA میں؟ جی سر. یہ کانسٹیبل بھرتی ہوئے؟ جی سر. اچھا, یہ پروموشن کب ہوئی؟ سر یہ 2012 میں. 2012 سے ASI ہے. کتنی سروس ہو گئی؟ سر بس 32 سال. 32 سال. اچھا بتائیے. جی سر, اس کو لانے کا ایک تو مقصد تھا, CIA تو کرائم فائٹنگ تو کر رہی ہے, بہترین کرائم فائٹنگ. پچھلے مہینے 28 موٹر سائیکلیں اس اکیلے نے برآمد کی ہیں. ٹھیک ہے سر, لیکن اس کو لانے کا یہ مقصد نہیں تھا. اس کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ سر میرے پورے ضلع کے کسی بھی شخص سے اگر آپ سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ آنیسٹ کھانے وال کا بندہ ہے تو افتخار ہے صحیح ہے. کتنی سروس؟ 32 سال. 32 سال پتھر پیڑ پہ باندھ کے ایمانداری کے ساتھ نوکری کی. کتنی تنخواہ ہے؟ سر 80,000. 80,000. بچے؟ 4 بیٹیاں سر. 4 بیٹیاں. ذرا اونچا بولنا پڑے گا آپ کو, میرے پاس مائکرو فون یہاں ہے نا لگا ہوا. تو کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں. 4 بیٹیاں. 80,000 تنخواہ. اور بیٹے؟ 2 بیٹیاں سر. تو گزارا کیسے ہوتا ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजारा हो रहा है। 3 बेटियां मेरी सारी यूनिवर्सिटी पढ़ रही हैं सर। 3 बेटियां हमारे ASI साहब जो कांस्टेबल भर्ती हुए यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ रही हैं? फिजिक्स BS फिजिक्स सर। BS फिजिक्स तीसरा साल है सर। तीसरा साल। और दूसरी बच्ची है फिजिक्स दूसरा, एक का तीसरा साल दूसरा साल, एक पहला साल है सर। माशाल्लाह, वो भी फिजिक्स में? नहीं सर, हाँ। वो मैथ्स फिजिक्स। अल्लाह ताला करे एटॉमिक साइंटिस्ट बने पाकिस्तान की, न्यूक्लियर में जाएं, मिसाइल टेक्नोलॉजी में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं और अपने जैसे बनाएं। और मेरी बेटी बड़ी है सर, FSC में 11 नंबर कम थे सर, 1100 में 1099 नंबर सर, 1089 मार्क्स लिए हमारे बेटी ने FSC में। जी ये तो आपसे भी ज़्यादा नहीं? जी सर ज़्यादा। अच्छा, आप तो आ रहे हैं पूरे के करीब आ रहे हैं। अच्छा, वेल डन। और बेटे सर एक पंजाब कॉलेज में सर, माशाल्लाह 11वीं में सर। पंजाब कॉलेज 11 में। हाँ, और एक बेटी 10वीं में सर। 10वीं में। और एक बेटा छोटा सर, वो 9वीं में सर। 9वीं में। तो पंजाब कॉलेज वाले आपको कुछ परसेंटेज ऑफ दे रहे हैं हमारे जो होती है फीस में? जी मेरा एग्रीमेंट हुआ सर उनसे। अब एग्रीमेंट हमारा पूरे पंजाब का हुआ है उनके साथ, तो अपने इम्प्लीमेंट करवाना है जाके, तो उसमें फीस में वो ऑटोमेटिकली उसमें कमी कर देते हैं। अच्छा, वेल डन, शाबाश। ये एक दिन सर मैंने इसकी एफर्ट्स को देखते हुए इसको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करने के बारे में सोचा। हाँ। तो मुझे मेरे स्टाफ ने कहा कि सर वो नहीं लेगा। मैंने कहा यार वो DPO से क्यों नहीं? मैंने कहा सर वो इतना ऑनेस्ट है, वो कहता है कि मैंने तनख्वाह के अलावा या कैश रिवॉर्ड जिसका पढ़ा लिखा बजट आता वो ले लूँगा, लेकिन मैंने और चलिए कैश रिवॉर्ड आ जाएगा जी, फिर ठीक है, तनख्वाह में अगर लाके आ जाएगा वो इंशाल्लाह आ जाएगा। अमाउंट नहीं बताएंगे फिर लोग ज़्यादा सोच जाते हैं। ठीक है जी, हमारी बेटी ASI साहबा बताइए। सर मैडम नौरीन जो हैं ये एक छुपी हुई रुस्तम थी, मुझे इनका नहीं पता था। मुझे एक दिन OR में पेश हुई तो मैंने इनको पूरे ज़िले का इंचार्ज खिदमत मरकज़ लगा दिया। वेल डन सर। इन्होंने सर वो इंग्लिश का मुहावरा है टर्निंग द टेबल, इन्होंने तो मेरे खिदमत मरकज़ के टेबल्स ही टर्न कर दी हैं। उल्टा के फेंक दिए? नहीं सर, इन्होंने सर डबल नहीं ट्रिप्लिकेट कर दिया है नंबर ऑफ सर्विसेज को पर मंथ। सर हमारा कॉरपोरेट पुलिस एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो चुका है। हम कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं अपनी खिदमत मरकज़ वैन को लेकर, ऑन डोर हम सर उनको लाइसेंस बना के दे रहे हैं। ये सिर्फ इस बच्ची का सर मेरा आइडिया नहीं था, मैं बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे बहुत सारे आइडिया आपके हैं जो लोगों मेरे से रिलेट करते हैं, आपके इनके होंगे, ऐसे ही है। तो वहाँ पर सर हमारे पास एक लिप्टन की फैक्ट्री है, आपको पता है एक बड़ी मशहूर टी ब्रांड है। वहाँ पे हमने उनके 700 एम्प्लॉइज़ को हमने ये जनरल वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, लाइसेंसिंग बना के दी। आजकल ये अब्दुल हकीम कैंटोनमेंट आर्म्ड फोर्सेस के हम डोर स्टेप में जाकर वहाँ पे क्योंकि वो बच्चियाँ आती नहीं हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ हो जाते हैं और दूरी के इशूज़ हो जाते हैं, तो दैट्स वेरी गुड। तो कैसे लगा महकमा पुलिस में काम करना बेटा? बहुत अच्छा लगा सर। इतनी आहिस्ता आवाज़ में अच्छा लगा तो मेरी आवाज़ तो माइक्रोफोन तक पहुँचेगी नहीं। सर हम ये समझे थे कि जो बेटियां हैं वो बाबा की परियां ही होती है, लेकिन सर बाबा की परियां सिर्फ घर तक है, बाहर भी हम अच्छा काम करते और बिल्कुल मेल स्टाफ की तरह चलते हैं और उसी तरह। वेल डन, शाबाश। क्राइम फाइट के साथ साथ सर्विसेज भी कर रहे हैं हम। खिदमत मरकज़ की डायरीज एक और हमारा प्रोग्राम है, इस बच्ची का उसमें इंटरव्यू करवाइए। ये है पंजाब पुलिस, ये कांस्टेबल भर्ती हुआ, ईमानदारी से रहा, बच्चे अच्छे पढ़ाए, रिजॉल्व किया, क्राइम को फाइट किया। और ये तमाम लोग, बहुत सारों के नाम खानेवाल पुलिस से नहीं आ सके होंगे, बहुत सारों के नाम आप वहाँ जाके लेंगे। तो ये है पंजाब पुलिस का चेहरा, ये है पंजाब पुलिस और पाकिस्तान की पुलिस का फ्यूचर, ये है हमारी लेडी पुलिस। और फिर आप बताइए कि आप दुआ करेंगे ना कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।